یہی ماننا ہے یہ مان لے وہ ہیں عبدہ ورسولہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ حسیب الرحمن صاحب اتر دیناج پور بنگال سے سوال کرتے ہیں، جمعے کے دن نماز بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرانا کیسا ہے؟ اس عمل کی وجہ سے مقتدیوں میں سے کچھ امام کے مخالف بھی ہیں اور کچھ موافق بھی۔ ایک بڑی بیماری پیدا ہو گئی ہے مسلمانوں میں کہ ہر ایک مسئلے میں وہ اختلاف کر بیٹھتے ہیں، کتنا ہی چھوٹا سا مسئلہ ہو، گوارا کرنا، برداشت کرنا آتا ہی نہیں ان کو، جیسے تو وہ بھول گئے ہیں۔ جبکہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں خاص طور سے سلف میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں بڑے بڑے مسائل میں اختلاف تھا، لیکن کبھی کوئی کسی کے خلاف بیان بازی نہیں کرتا تھا، یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ یہ فلاں کے خلاف ہیں، کسی کو بے عزت کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت جس کو مل گئی اور جو اس پر عامل تھا اور جو جانتا تھا کہ یہ رسول اکرم کی سنت ہے، تو ہر ایک عمل اس پر کرتا تھا اس نظریے سے کہ یہ میرے رسول کی سنت ہے۔ دوسرا آدمی بالکل اس کے خلاف مسئلے پر عمل کرتا تھا، لیکن اس کا نظریہ بھی یہ ہوتا تھا کہ یہ میرے رسول کی سنت ہے۔ تو دونوں چونکہ سنت کے طریقے پر عامل تھے، لہذا اختلاف نہیں تھا۔ وہ اس کو سنت سمجھ کر عمل کر رہے تھے، یہ اس کو سنت سمجھ کے عمل کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں اختلاف کس لیے ہوتا ہے؟ اکثر اختلاف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم فلاں امام کے ماننے والے ہیں، فلاں امام کے ماننے والے ہیں۔ اب ان لوگوں میں جو سلفی کہلاتے ہیں، ان لوگوں میں بھی کسی شخصیت کی طرف زیادہ رجحان ہو جانے کی وجہ سے تو فلاں صاحب چونکہ نہیں کرتے ہیں، انہوں نے ایسا کہا ہے لہٰذا ہم ایسا کریں گے، تو آپ کو حق ہے آپ ایسا کریں، لیکن مخالفت کرنے کا آپ کو حق کس نے دیا ہے کہ آپ مخالفت بھی کریں گے؟ دو عالم ہیں، دونوں ایک درجے کے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، قرآن و حدیث کو جانتے ہیں، آپ تو جانتے نہیں، آپ تو ان کے کہنے کی وجہ سے آپ کی سمجھ میں کوئی بات آئی ہے۔ تو اختلاف کو ان علماء تک رہنے دیجئے، اختلاف کو عوام میں پیدا کرنے کی کوشش مت کیجئے کہ آپ اپنا ایک گروپ بنائیں۔ یہ بہت ہی خراب صورتحال ہے۔ نماز کے بعد، نماز کے پہلے، کبھی بھی کسی بھی موقع پر تلاوت قرآن کے بعد دن کے کسی حصے میں اگر آپ اپنے رب سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر، بغیر ہاتھ اٹھائے مانگ سکتے ہیں آپ۔ اللہ رب العزت ہاتھ اٹھا کر مانگیے تب بھی سنتا ہے، بغیر ہاتھ اٹھا کر مانگیے تب بھی سنتا ہے۔ لیکن بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ جو ہاتھ اٹھا کر بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی پھیر دوں۔ اس سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کے سلسلے میں بنسبت بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگنے کے زیادہ اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتے ہیں، نہ اٹھائیں۔ تو یہ دیناج پور کا جو یہ حسیب صاحب نے جو لکھا ہے، اگر وہاں امام صاحب ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، آپ نہیں کرتے، تو وہ آپ پر فتویٰ تو لگاتے نہیں کہ جو نہیں کرتا ہے اس پر وہ بدعتی ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے۔
وہ سنت کی مخالفت کر رہا ہے، ایسا نہیں کہہ رہے نا۔ تو کوئی آدمی آپ کے برابر میں بیٹھا ہوا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہے اور آپ نہیں مانگ رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، وہ ہاتھ اٹھا کر مانگ سکتا ہے، آپ بغیر ہاتھ اٹھائے مانگ سکتے ہیں، اور آپ نہ مانگے دعا بالکل ہی، نہ ہاتھ اٹھا کر نہ بغیر ہاتھ اٹھائے، تب بھی کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جب آپ کو لگے کہ اس وقت میرا دل میرے رب کی طرف رجوع ہے، متوجہ ہے، اور اللہ رب العزت کی محبت آپ کے دل میں موجزن ہے، یا آپ کی کوئی ضرورت آپ کو مجبور کر رہی ہے کہ اپنے رب سے مانگو، تب مانگو۔ آپ بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے، تلاوت قرآن کے بعد، صدقہ خیرات کے بعد، کوئی نیک کام کرنے کے بعد، جب چاہو مانگ لو، ہاتھ اٹھا کر مانگو، بغیر ہاتھ اٹھائے مانگو، جیسے چاہو مانگ سکتے ہو۔ شریعت نے جب آسانی رکھی ہے کسی مسئلے میں، تو اس میں زبردستی اختلاف کر کے دل برے کرنے کی صورتحال ہم پیدا کیوں کر رہے ہیں؟ اگر امام صاحب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں تو مانگ سکتے ہیں، لیکن اگر امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ہی ضروری ہے، اور جو نہیں ہاتھ اٹھاتا ہے وہ دعا کا منکر ہے، اور وہ دعا نہیں مانگتا اور وہ سنت کے خلاف کرتا ہے، تب امام صاحب غلط ہوں گے۔ اور اگر امام صاحب ایسا نہیں کہتے، کبھی مانگ لیتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں، کوئی نہیں مانگتا ہے تو اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، اس پر کوئی سرزنش نہیں کرتے، اس کے خلاف کوئی زبان سے اپنے تبصرے نہیں فرماتے، تو کوئی بات نہیں ہے، امام صاحب صحیح کر رہے ہیں، کوئی غلط نہیں کر رہے ہیں، ان کی طبیعت ہوتی ہے مانگنے کی تو مانگ سکتے ہیں۔ یہ سمجھ لینا کہ نماز ختم ہو جانے کے بعد جمعے کی ہو یا غیر جمعے کی ہو، ہاتھ اٹھانا ضروری ہے، دعا مانگنا ضروری ہے، اور جب تک امام صاحب منہ پر ہاتھ نہ پھیر لے تب تک آپ اٹھ کر جا نہیں سکتے، آپ بھی ہاتھ پھیلائے رہیں گے۔ امام صاحب نے ہاتھ پھیرا منہ پر تو اب آپ نکل کے جائیں گے، یہ بات غلط ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لہذا جو بے ثبوت بات ہے وہ آپ کہہ سکتے ہو، لیکن جو چیز ثابت ہے اس میں اگر کوئی آدمی دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہے تو اس سے لڑنے کی، دل برا کرنے کی، اس کی طرف سے اپنے دل میں رنجش رکھنے کی کوئی تک نہیں بنتی ہے۔ یہ غلط کار لوگ ہیں۔ امام صاحب مانگتے ہیں اور کسی پہ فتوی بازی نہیں کرتے تو مانگ سکتے ہیں، اور کبھی چھوڑ دیں نہ مانگے تو آپ ان پر الزام نہیں آج کیوں نہیں مانگا، اگر ضروری تھا تو آج، ایسا بھی بعض لوگ کرتے ہیں، یہ بھی آپ کی زیادتی ہے۔ جب مسئلہ یہ ہے کہ آپ چاہیں تو مانگ سکتے ہیں، چاہیں تو نہ مانگیں، تو آپ کی چاہت کے اوپر ہے، شریعت نے آپ کو اس میں اجازت دی ہے، راحت دی ہے، تو آپ اس راحت اور اجازت کو استعمال کر سکتے ہو۔ لازم و ضروری نہیں کیا ہے تو جو شریعت نے لازم نہیں کیا ہے اس کو آپ لازم کون کر سکتے ہیں؟ اور جو چیز لازم کی ہے شریعت نے اس کو غیر لازم آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں آپ کو سارے بھائیوں کو شریعت کا پابند رہنا چاہیے۔ شریعت جہاں پر جھکائے جھک جائیں، جہاں گرم کرے گرم ہو جائیں، جہاں ٹھنڈا کرے تو وہاں ٹھنڈے ہو جائیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ رواداری اختیار کریں اور پیار محبت سے رہیں۔ اتفاق اس طرح کی اگر یہ بھی ہو جائے کہ یہ سنت ہے، اس طرح کے مسائل میں اختلاف پیدا کر کے اور اختلاف پیدا کر کے سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ظاہر کرنے کی جو بعض لوگ کوشش کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اختلاف پیدا کرنا صرف ایک سنت کے وجہ سے، تو سنت تو درجے میں سنت ہی کے ہے نا، لیکن اختلاف اور فتنہ یہ حرام ہے۔ تو اختلاف ایسا نہ کریں کہ دل برے ہو جائیں۔
جہاں تک ممکن ہو سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں. آپ اگر سنت سمجھتے ہیں اپنے بھائی کو کہیں کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، بس اتنا. وہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا ہے تو یہ نہیں ہے، یہ نہیں کرتا، یہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو مخالف ہے سنت کا، یہ تو رسول اکرم کا مخالف ہے. تو رسول کا مخالف، سنتوں کا مخالف، یہ فتوے لگا کر اس کے ساتھ دشمنی کرنا، یہ ہماری حماقت اور جہالت ہے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس صورتحال سے باہر نکالے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.